السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفالی.com کی جانب سے میں ہوں محمد عمر حسن۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جادو کی علامات کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم علامات بیان کریں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو کوئی کیوں کرے گا جبکہ ہم نے کسی پر نہیں کیا۔ آج کے جدید دور میں جبکہ ہر مرض کا علاج ادویات سے ممکن ہے تو ان چیزوں پر یقین کرنا جہالت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی پر جادو کریں یا اور کوئی تکلیف دیں تو ہی آپ پر دشمن جادو کروا کر بدلہ لے گا۔ اصل میں سب دکھ سکھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ جادوئی تکلیف اللہ کی طرف سے بطور امتحان بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی گناہ کی سزا۔ زیادہ تر جادو حسد، لالچ اور بدلے کی آگ کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ ہر بندے پر جادو اثر کرے یا سارے مسائل جادو ہی سے پیدا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہر مسئلے کو جادو جنات سے تشبیہ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ رہی بات کہ ہر مرض کا دوا سے علاج ممکن ہو، یہ بات کافی حد تک درست مانی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اکثر مریض دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا، کسی میڈیکل ٹیسٹ یا کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں کوئی مرض دیکھنے میں نہیں ملتی، پھر بھی بندہ بیمار ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ کلام الہی سے دم کر دے تو اسے شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ روحانی بیماریوں کا علاج کلام الہی اور طبی امراض کا علاج ادویات سے ہوتا ہے۔ آج ہم چند ایسے نقصانات اور علامات کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جادو کی صرف چند یہی علامات ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ محض آپ کو جادو کی پہچان کے قریب تر کرنا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں میاں اور بیوی بات بات پر لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی پوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ کسی کو کسی کے گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے، وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر یا دکان میں آتے ہی اس کا دل اداس اداس اور پریشان پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں نفرت۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس جادو کے جال سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں بے اختیار دوبارہ وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ تھمتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، میڈیکل ٹیسٹ سے بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری
کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی، ایک بیمار ابھی صحت یاب نہیں ہوتا، دوسرا بستر پر پڑ گیا ہوتا ہے، گھر سے دعائیں نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ رشتوں کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر بھولے سے کوئی آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کروانا پڑتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے، جیسے تیسے آمدن ہوتی ہے، اس سے زیادہ غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں، رزق اور مال و دولت کے تمام راستے اپنے آپ پر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے۔ ایسی صورت میں شیطانی مخلوق اس میں اکثر حاضر رہنا شروع کر دیتی ہے اور مریض کو اپنے اوپر اختیار بالکل نہیں رہتا، وہ بلا وجہ عجیب حرکات اور فضول گفتگو منہ کو مروڑ کر کرتا ہے۔ کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ جادو سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، کبھی گولائی میں کپڑا کٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جس سے تھوڑی سی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے جس میں 3-4 بڑے سوراخ بن گئے ہوں، چلنے کا نشان صاف واضح نظر آ رہا ہو۔ بعض اوقات کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ گاہک کی بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کروایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس دکان میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھولے سے کوئی آ ہی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کے لیے تیار ہے آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ دکان اور فیکٹری کی بندش۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے، آپ دکان پر یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، جسم بالخصوص سر اور کندھے منووزنی ہو جائیں گے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی، بے کلی، اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ازواجی تعلقات سے نفرت۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے، ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازواجی وظیفے سے اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔
یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد دونوں میں جدائی یا طلاق کروانا ہوتا ہے۔ قوت مردمی کی بندش۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے وہ ازواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ پاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں۔ مقام سے گرنا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے یا اہم عہدے پر ہے تو اس عہدے سے سبق دوش ہو جائے گا۔ سماجی یا سیاسی سطح پر اگر اسے پذیرائی حاصل ہے تو اسے پذیرائی کی جگہ لوگ اس پر گندے انڈے پھینکنے لگیں گے۔ جسم پر نیل کے نشان۔ سحر زدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر واضح ہونے لگے اور مریض زیادہ معمر بھی نہ ہو تو کسی روحانی معالج سے چیک اپ کروائے۔ اگر معمر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ ہے۔ کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جب آدمی پر جادو چل جائے تو کسی تھکن کے بغیر تو وہ اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتا ہے۔ خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ مسرور کے بدن، کپڑے یا گھر کی دیوار وغیرہ پر اچانک کسی جگہ سے خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ برے خواب۔ سحر کے مریض بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بھینس، کالے سانپ، بھول بھلیا، بند گلیاں اور بند رستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگیں تو کسی ماہر معالج سے رجوع کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو چکا ہو اور وہ آپ کو خواب میں نظر آئے تو اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ جسم میں عجیب تکلیف۔ جسم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں چبھو رہا ہو، یا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بلیڈ سے کٹ لگا رہا ہو، یا ایسا لگتا ہے جیسے بجلی کی لہر سا عجب سا درد ہے، یا جسم کے کسی ایک حصے میں یا سارے جسم میں حد سے زیادہ جلن ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ گرویدہ ہونا۔ اس صورت جس پر جادو ہوتا ہے، وہ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے، اس کا نہ چاہتے ہوئے متی ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے کہے اسی طرح اس کی بات مانتا ہے، اس کی اپنی سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ رفتہ رفتہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی گھر کے لوگوں سے الگ اور چپ چاپ سا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے بات کرے تو وہ توجہ سے بات نہیں سنتا، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ چند علامات جو آج بیان کی گئی ہیں، اگر یہ علامات آپ میں یا آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب میں نظر آتی ہیں اور آپ ان کے علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہم بذریعہ نام آپ کے مسائل کی اصل وجوہات اور علامات خود بتائیں گے۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.shifaali.com پر لاگ ان کریں۔
رہنمائی کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ +923457818315 رابطہ آپ کی خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔